کب تک تیری یادوں کی اذیت کو سموں میں، اس کرب سے مجھ کو کوئی آزاد کرا دے۔ لازم نہیں کہ ہر بار تمہیں ہم ہو میسر، ممکن ہے اس بار ہمیں سچ میں گوا دے۔ جینے نہیں دیتا یہ احساس شب روز، برسوں کی رفاقت کوئی لمحوں میں بھلا دے۔ یہ سوچ کہ دل تجھ کو نہیں بھولا ابھی تک، شاید کہ کسی موڑ پہ تو ہم کو ستا دے۔ اور وہ شخص بنا کیسے سکون پائے کہ جس کی برسوں کی ریاضت کوئی مٹی میں ملا دے۔ دوستو، آج آپ سے کچھ مشکل باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سکون بڑے کام کی چیز ہے، اگر زندگی کے اندر آ جائے تو زندگی آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہے، کچھ نہ ہو کے بھی گزر جاتی ہے۔ اور اگر زندگی میں سکون نہیں ہے تو زندگی تنگ کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں کہ سکون ہوگا یا کہ نہیں۔ سکون کی تلاش جاری رکھیں اور اس پہ کام کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط سوچ پروان چڑھی ہے کہ اشیاء کے ہونے کے ساتھ سکون ملتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء کی فراوانی بے سکونی لاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، ہمارا بڑا گھر ہوگا، دوست احباب زیادہ ہوں گے، زیادہ پیسے ہوں گے تو ہمیں سکون میسر ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سکون چھن جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ اپنے آپ کو مختصر رکھیں، تھوڑا رکھیں، سمٹ سمٹا کے رہیں، اپنی خواہشات اور ڈیمانڈز کو کم کریں، آپ کی زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کثیف کی محنت لطیف کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ جسم کے اندر ہوتی ہے، جسم کو محنت کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ جسم کو آرام کے اوپر آرام دیں گے تو اس سے ہماری جسم کے اندر کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو عمومی طور پر جسم کی لذت کا باعث بنتی ہے وہ روح کو تباہ کر دیتی ہے اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ جل شانہ کا ذکر نہیں کرتے۔ جب اتنی ساری کثافتیں ہماری جسم کے اندر جمع ہوگی تو لا محالہ یہ کثافتیں ہماری لطافت کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ آپ صبح سویرے جلدی اٹھیں، تہجد پڑھیں، جسم پر بھاری پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کہتا ہے کہ زیادہ کھانا ہو، زیادہ کھانا ملے، زیادہ سیکس ملے، زیادہ خواہشات ہو، زیادہ فلمیں ہو، لیکن جب آپ اس کے خلاف چلیں گے تو اس سے آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے نفس کے اوپر چوٹ پڑے گی، تو اس سے آپ کی لطافت اور آپ کی روح کو تقویت ملے گی۔ روح کے لیے بدن پر بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم باتیں کریں، کم کھائیں، کم سوئیں، اس سے آپ کی روح پاک ہوگی اور آپ کے جسم کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا۔ فریج کا ایک مقصد ہے برودت پیدا کرنا، ٹھنڈک پیدا کرنا، اشیاء کو ٹھنڈا کرنا۔ اب اگر کوئی شخص فریج سے کپڑوں کی الماری بنائے اور وہ اس کے اندر کپڑے لٹکائے تو اس کو ہر دوسرا آدمی جاہل کہے گا، اور اس سے کپڑے بھی خراب ہوں گے، کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے، فریج کے اندر بے سکونی ہوگی، کیونکہ فریج کو جو ہے خلاف مقصد کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اب اگر یہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو نہ یہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، اور اس کی زندگی کے اندر بے سکونی ہوگی۔ گھر میں جائے گا تو بیوی کے ساتھ لڑے گا، بچوں کے ساتھ لڑے گا، معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ لڑے گا، کیونکہ اپنے مقصد سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے دل اور اللہ جل شانہ کی ذات کے درمیان بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ تو دوستو، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو تلاش کریں جو آپ کو بے سکونی کی طرف لے کر آئے گی۔
ایسا کون سا گناہ ہے، ایسا کون سا سبب ہے جو آپ کو بے سکونی کی طرف لے کر آئی ہے؟ بعض دفعہ انسان کو وہ سبب اور وہ گناہ معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہے تو اس پر کام کریں، اللہ جل شانہ کی ذات سے توبہ اور استغفار کریں اور اس علت، اس گناہ اور اس سبب کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو غور و فکر کریں اور سوچیں کہ میں زندگی میں کیا غلط کر رہا ہوں کہ باوجود سارے معاملات ٹھیک کرنے کے، سارے معاملات درست کرنے کے، پھر بھی میں سکون سے محروم ہوں۔ تو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نظر ڈالیں اور اپنے اس گناہ کو، اپنے اس علت اور سبب کو تلاش کریں اور اللہ جل شانہ کے سامنے اس کو پیش کریں، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے، توبہ اور استغفار کریں۔ یقین کریں اگر ہم نے اس علت اور اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو ہماری زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں سکون کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ سکون سے رہیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی سکون پہنچا سکیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔